بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ عن اسامة بن زید رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقطابه في النار فيدور كما يدور الحمار برحاه فيجتمع أهل النار عليه فيقولون أي فلان ما شأنك أليس كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر قال كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه رواه البخاری و مسلم۔ محترم و مکرم حضرت مولانا شبیر چوہان صاحب نے مجھے یہ حکم دیا کہ آپ مختصر درس ریکارڈ کر کے بھیجیں جس کو وہ کسی گروپ میں بھیجنا چاہتے ہیں۔ تو میں نے حضرت سے یہ گزارش کی کہ آپ کی موجودگی میں میری کیا حیثیت ہے کہ میں درس دوں گا، آپ خود ہی درس میں جس سے لوگ مستفید ہوں گے اور میں بھی مستفید ہوں گا۔ بہرحال حضرت کا حکم تھا تو اس کی تعمیل کے لیے میں ایک حدیث صرف آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ حدیث صحیح البخاری میں اور صحیح مسلم میں موجود ہے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یجاء بالرجل یوم القیامہ کہ قیامت کے دن ایک شخص لایا جائے گا، فیلقی فی النار اور اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، جہنم میں اس کو پھینک دیا جائے گا، جہنم میں اس کو جھونک دیا جائے گا۔ فتندلق اقطابہ فی النار اس کی آنتیں الٹ پلٹ ہو جائیں گی اور وہ اس طرح جہنم میں گھومتا پھرے گا۔ آنتیں جو اس کی ہیں فتندلق اقطابہ فی النار جہنم میں آگ میں اس کی آنتیں الٹ پلٹ ہو جائیں گی۔ فیدور کما یدور الحمار برحاہ اور وہ اس طرح جہنم میں گھومتا پھرے گا جس طرح چکی کے گرد گدھا گھومتا ہے۔ یہ دیکھ کر جہنمی کہیں گے فیجتمع اہل النار علیہ فیقولون اہل نار جہنم والے یہ دیکھیں گے یہ منظر تو کہیں گے اسے اے فلانو ما شأنک، اے وہ آدمی تمہارا یہ کیا معاملہ ہے، یہ مصیبت تجھ پر کیوں آئی، تو ایسا شخص تھا الیس کنت تأمرنا بالمعروف وتنہانا عن المنکر، تو ہمیں نیکی اور بلائی کا حکم دیا کرتا تھا اور برائیوں سے منع کرتا تھا، برائیوں سے ہمیں روکتا تھا، تو تیری حالت یہ کیوں ہے؟ تو وہ جواب میں کہے گا کنت آمرکم بالمعروف ولا آتی کہ میں تمہیں نیکیوں کا حکم دیتا تھا لیکن خود نہیں کرتا تھا، میں تمہیں نیکی اور بلائی کا حکم دیا کرتا تھا اور برائیوں سے روکتا بھی تھا لیکن خود باز نہیں آتا تھا، خود نیکی پر عمل نہیں کرتا تھا۔ کنت آمرکم بالمعروف ولا آتی تمہیں نیکی کا حکم دیتا تھا اور خود عمل نہیں کرتا تھا۔ وانہاکم عن المنکر اور برائی سے تمہیں روکتا تھا، وآتی اور خود اس کا ارتکاب کر لیتا تھا، تو اس کو یہ سزا مل رہی تھی۔ یہ حدیث ہمارے رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہے، اور میں نے اس کا انتخاب بھی اسی لیے کیا کہ میں کیا درس دوں گا، بے شمار گناہ ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ سے معافی کے طلبگار ہیں، تو کہیں اس ضمن میں نہ آ جائے کہ ہم لوگوں کو تو نیکی کا حکم دینے والے ہوں اور خود اس پر عمل نہ کرنے والے ہوں، لوگوں کو برائی سے منع کریں اور خود برائیوں کا ارتکاب کر لیں، تو یہ بڑی سخت اور شدید وعید ہے اس حدیث میں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی معاف کرے اور ہم سب کو معاف کرے۔ اور آپ سمجھ لیں کہ آج کل کے دور میں علم عام ہے، ہر آدمی جانتا ہے، نیکی کو اور برائی کو سمجھتا ہے، علم حاصل کرنے کے وسائل بھی بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں، لیکن جس چیز کی کمی ہے وہ عمل کی ہے، عمل کم ہے، عمل کرنے والے لوگ کم ہیں، تو عمل ہی اصل چیز ہے۔ اگر ہم صرف زبانی باتیں کرتے رہیں گے، عمل نہیں کریں گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، عمل ہوگا تو تبھی فائدہ ہوگا۔ اور پھر اس حدیث کی پیش نظر
اگر کوئی شخص دوسروں کو نیکی کا حکم دیتا ہے اور خود عمل نہیں کرتا تو یہ بڑی سخت وعید ہے اس کے لیے، اور ایسے ہی لوگوں کو برائی سے روکتا ہے اور خود نہیں رکتا تو یہ بھی بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ ایک اور روایت ہے، یہ بھی صحیح البخاری میں ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معراج کی شب مجھے ایسے لوگوں پر سے گزارا گیا جن کے لب آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے، جن کے ہونٹ لب آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میں نے فرشتوں سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ فرشتوں نے کہا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے وہ خطیب اور واعظ ہیں جو دوسروں کو نیک کاموں کا حکم دیتے تھے اور خود عمل نہیں کرتے تھے۔ یہ لوگ اتنی بھی سمجھ نہیں رکھتے تھے کہ ہم لوگوں کو نیکی کا حکم دے رہے ہیں اور خود کیوں نہیں کر رہے۔ تو یہ بڑی سخت وعید ہے ایسے شخص کے لیے کہ جو واعظ ہے، نصیحت کرنے والا ہے، دست دینے والا ہے، لیکن خود اس پر عمل نہیں کرتا۔ اور ایسے ہی حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جلیل القدر امام ہیں، تو ان کا اللہ سے ڈرنا اس قدر تھا کہ کسی نے سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کیا وجہ ہے کہ ہم آپ کو ہمیشہ روتا ہوا ہی دیکھتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ مجھے خوف ہے کہ اللہ تعالیٰ کہیں مجھے آگ میں نہ جھونک دے اور پرواہ بھی نہ کرے۔ اللہ کو کس نے پوچھنا، اللہ کو کیا پرواہ ہے؟ تو اتنا ڈر اور خوف اللہ کا موجود تھا امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اور پھر کسی نے پوچھا کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کنیت تھی ابو سعید، تو پوچھا کہ ہم ایسے لوگوں کے پاس بیٹھا کرتے ہیں جو ہمیں سخت خوف زدہ کر دیتے ہیں، ہمارے دلوں کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، ہم اس قسم کے خوف کا کیا علاج کریں؟ تو انہوں نے جواب دیا تمہارا ان لوگوں کے پاس بیٹھنا بہت ہی اچھا ہے جو تمہیں ڈرا ڈرا کر امن و راحت کی جگہ پہنچا دیں۔ یعنی ان لوگوں کے پاس بیٹھنا جو تمہیں ڈراتے ہیں تو وہ تمہیں ڈرا ڈرا کر امن و راحت والی جگہ جنت میں پہنچا رہے ہیں، تو ان کے پاس بیٹھنا تمہارا بہت اچھا ہے، ان لوگوں کے مقابلے میں جو تمہیں امن و سلامتی کی باتیں سنا سنا کر خوف اور ہلاکت کی منزل پر لے جائیں۔ ان لوگوں کے مقابلے میں کہ جو تمہیں امن و سلامتی کی باتیں سناتے ہیں کہ کچھ نہیں ہوگا، اللہ بہت غفور الرحیم ہے، اللہ بخشنے والا ہے، تو امن و سلامتی والے باتیں سنا سنا کر کہاں پر لے جاتے ہیں؟ خوف اور ہلاکت کی منزل پر لے جاتے ہیں۔ تو عموماً ہمارے ہاں یہ بھی ایک بات پائی جاتی ہے کہ بڑے بڑے گناہ گار اور بڑے بڑے گناہ ہم کر جاتے ہیں اور نہ توبہ کرتے ہیں، نہ معافی مانگتے ہیں، نہ اس پر ندامت ہوتی ہے، کوئی سمجھانے والا، کوئی بتانے والا بتائے کہ یہ کام نہ کرو، چھوڑ دو، تو کیا کہتے ہیں؟ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، اللہ نے ہمیں کون سا عذاب دینا ہے، اللہ تعالیٰ تو معاف کر دے گا۔ تو یہ ہماری حالت ہوتی ہے، اور اس طرح سے ہم گناہوں کی دلدل میں پھنس جاتے ہیں، اور اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر ہمارے دلوں سے نکلتا جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو جو کچھ بیان کیا ہے اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔